عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. اس میں بھی سفر میں روزے کا ذکر ہے. ابو درداء اس کے راوی رضی اللہ عنہ، ان کا نام اویمر بن مالک تھا اور یہ اس امت کے حکیم کا لقب ان کو حاصل ہے. بدر والے دن انہوں نے اسلام قبول کیا اور خلافت امیر عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں ان کا انتقال ہوا. فرماتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان، ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں. رمضان کے مہینے میں ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، لیکن محدثین کا قول ہے کہ الفاظ محفوظ نہیں ہیں. اصل الفاظ یہ ہیں جو ثابت ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں. اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے. چنانچہ ایک سفر میں ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ. حتی ان کان احدنا لیضع یدہ علی رأسہ من شدت الحر، حتیٰ کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ ہم میں سے ایک شخص اپنا سر اپنے ہاتھ پہ رکھ کے چلتا، یعنی گرمی کی شدت کی بنا پر کہ سورج کی شعاعیں براہ راست سر پہ پڑ رہی تھی، تو سر کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتا. اگر چل رہا ہے تو ہاتھ سر پہ رکھا ہوا ہے، بیٹھا ہے تو ہاتھ سر پہ رکھا ہوا ہے گرمی کی شدت کی بنا پر. وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبداللہ بن رواحہ، اور ہم میں سے نہیں تھا روزہ مگر دو شخصیتوں کا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک عبداللہ بن رواحہ کا. باقی تمام صحابہ نے افطار کیا ہوا تھا اور روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے اجازت موجود ہے. یعنی جو شخص مشقت محسوس کرے سفر میں اور وہ جان بوجھ کے روزہ بھی رکھے مشقت کے باوجود، مشقت برداشت کروں گا، تو یہ عیب ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. کس کے لیے؟ جو مشقت برداشت کرے، اپنے اوپر تکلف کرے، جبر کرے اور سختی اپنے اوپر کرے کہ ٹھیک ہے میں سختی برداشت کروں گا، مشقت برداشت کروں گا، لیکن ناغہ نہیں کروں گا. یہ شخص قابل عیب. لیکن ایک شخص اگر طاقت رکھتا ہے، سفر کتنا مشکل ہو مگر طاقت موجود ہے اس کے اندر، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اگر نہ رکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، رخصت ہے. دونوں اجازتیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں. اور یہ حدیث عبداللہ بن رواحہ کی فضیلت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اس سختی کے باوجود ان میں اتنی طاقت تھی کہ روزے کو برداشت وہ کر سکتے تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھی روزہ تھا. جی